الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ روزانہ آپ آج 18واں دن ہے رمضان مبارک کا۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات دوپہر میں مدنی چینل پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج 18واں روزہ ہے رمضان مبارک کا، اور یوں کہیے کہ عشرۂ مغفرت اب رخصت ہوا چاہتا ہے، اور 2 دن بعد اعتکاف، سنت اعتکاف کے لیے مساجد میں سلسلے انشاءاللہ عز و جل شروع ہو جائیں گے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا بہت ہی پیارا ہے۔ اس موضوع کے متعلق عرض کروں گا، اگر آپ سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے۔ اگر ایس ایم ایس کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے عارف بھائی ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں، کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کیجئے۔ سیگمنٹس کے حوالے سے اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی کالز کو انشاءاللہ شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف بڑھتے ہیں۔ ادب و تعظیم، احترام کے ساتھ کان لگا کر قرآن پاک کی تلاوت سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے 2 زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے خوب غور سے کان لگا کر تلاوت قرآن کریم سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमने समात की। आज का मौजू है आखिर जहालत कब तक। जहालत एक ऐसी शय है कि जिसकी वजह से इंसान बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। जहालत को दूर करने के असबाब और इल्म के फ़ज़ाइल पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम सुनेंगे। अगर इस मौजू पर आप कॉल्स करना चाहते हैं, कॉल्स कीजिए, सवालात कीजिए, मौजू के मुताल्लिक कोई बात करना चाहते हैं कीजिए, कलाम की फरमाइश करना चाहते हैं तो आपकी कॉल्स और SMS को इंशाअल्लाह शामिल सिलसिला किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे सना ख़्वाह की तरफ और इनसे सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ख़्वानी सुनते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा पानी सवाब कमाने की नीयत से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का मशहूर ज़माना कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ। तमाम मदनी चैनल के नाज़रीन हो सके तो मिलकर इस प्यारे कलाम में शामिल हो जाइए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला
دل مجھے در پہ پھر بلانا، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، بلانا مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا، پلانا میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے، اور میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانہ ٹھکانہ، بن دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے بن دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، اور تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی جب بھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا میرے آقا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا، میرے آقا میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، اور میرے سب عزیز چھوٹے میرے دوست بھی گور اٹھے، کہیں تم نہ روٹھ جانا شاہ، تم نہ روٹھ جانا شاہ، تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، اور تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستاں سے بڑھ کر، تیرے در سے شاہ بہتر تیرے آستاں سے بڑھ کر ہے بھلا کوئی ٹھکانہ 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 ہے بھلا کوئی ٹھکانہ
مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا۔ اور تو ہے بے قصوں کا یاور، اے میرے غریب پرور، تو ہے بے قصوں کا یاور، اے میرے غریب پرور، ہے سخی تیرا گھرانہ، ہے سخی تیرا گھرانہ، مدنی مدینے والے ہے سخی تیرا گھرانہ۔ اور تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تو خدا کے بعد بہتر ہے سبھی سے میرے سرور، تیرا ہاشمی گھرانہ، تیرا ہاشمی گھرانہ، آقا کا تیرا ہاشمی گھرانہ، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ، تو شہنشاہ زمانہ، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، میرے آقا مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا۔ اور کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا میرے آقا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا۔ اور ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی
مدنی مدینے والے کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا اور میرے آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں نیک تم بنانا میرے آقا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے انہیں نیک تم بنانا اور تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا ابو صوبان محمد اطہر اتاری مدظل العالی بھی جلوہ فرما ہے۔ حضور مرحبا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے آخر جہالت کب تک؟ جہالت سے دور رہنا اور علم کو حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں یہی کہتے سنے نظر آتے ہیں کہ علم کی روشنی کو عام کیا جائے، تعلیم کو عام کیا جائے، علم کے نور کو پھیلایا جائے۔ ہمارا دین اسلام جہالت کی مذمت اور علم کی فضیلت، علماء کی اہمیت، علم اور علماء سے وابستگی، وہ ادارے جو علم اور علماء کو پروڈکٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں، ان اداروں کی اہمیت دین اسلام میں، اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ تو آج ہمارے سلسلے میں انہی باتوں پر انشاءاللہ کلام ہوگا کہ علم اور علماء کی اسلامی معاشرے میں بلکہ دنیا میں کیا اہمیت ہے، کیا فضائل ہیں، کیوں ضرورت ہے، جہالت کے کیا نقصانات ہیں، اور آج کے اس دور پرفتن میں کہ جب کہ بعض لوگوں کی سوچ سیکولر ہوتی جا رہی ہے، اس دور میں علم اور علماء سے وابستگی کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس پر انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول لیں گے اور گفتگو کریں گے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیں اور کالز کے ذریعے بھی آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کلام کی فرمائش کرنا چاہیں موضوع کے متعلق، علم کے متعلق، تعلیم کے متعلق، علمی اداروں کے متعلق، علماء کے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ غلام محی الدین بھائی، علم دین، کیونکہ ہمارا ٹاپک سیدھی سی بات ہے کہ علم دین ہے اور اسی کے فضائل ہیں۔ علم دین کے فضائل اور علماء کے فضائل پر قرآن مبین ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا لغوی معنی ہوتا ہے جاننا۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ سیکھتے ہیں، یہ علم کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اصطلاح میں مراد یہ ہے کہ علم وہ نور ہے کہ جو چیز اس کے دائرے میں آ جاتی ہے منکشف ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، واضح ہو جاتی ہے، اجلی ہو جاتی ہے۔ نور کو آسان کرے تو روشنی، روشنی ہے، علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ جو شے علم کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سیکھنے والے کے لیے روشن ہو کر اس کی عقل میں، اس کی ذہانت و فطانت میں راسخ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں جہاں بھی علم سیکھنے کا حکم ہے، جہاں بھی علم کا ذکر ہے کہ علم حاصل کرو، اور جہاں علم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہاں سے مراد علم دین ہے۔ ٹھیک ہے۔ علم دین کے فضائل ہیں، علم دین کے بارے میں فضیلتیں ہیں۔
لیکن دنیاوی علم سیکھنے کا بھی اسلام منع نہیں کرتا جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ دنیاوی علم سیکھنا اپنے درجے پر مباح ہے، یعنی اس کو سیکھنے پر نہ ثواب ہے نہ گناہ، لیکن اگر اس کو سیکھنے میں اچھی نیتیں کر لی جائیں کہ اس دنیاوی علم کے ذریعے میں قرآن و حدیث کا علم سیکھوں گا یا اس دنیاوی علم کے ذریعے قرآن و حدیث سیکھنے میں مجھے مدد ملے گی، یہ معاون ثابت ہو جائے گا۔ ہاں، یہ مد و معاون ثابت ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کا جو علم سیکھیں گے وہ اپنی اردو زبان میں سیکھیں گے، اور اردو لکھنا پڑھنا گویا کہ یہ دنیاوی علم لوگوں کے نزدیک بولا جاتا ہے۔ تو اس علم کے ذریعے، دنیاوی علم کے ذریعے اگر دین کے علم کے سیکھنے میں مدد حاصل کی جائے تو دنیاوی علم سیکھنا بھی ثواب ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انگلش لینگویج سیکھتا ہے، انگلش بول چال سیکھتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں انگریزی سیکھ کر، انگلش لینگویج سیکھ کر غیر مسلموں میں جا کر اپنے دین متین کی خدمت کروں، نیکی کی دعوت ان تک پہنچاؤں، ان کی زبان میں سیکھوں اور ان کی زبان سیکھ کر اپنے دین کی باتیں ان کی زبان میں جا کے کنورٹ کروں، تو انشاءاللہ اس کا یہ سیکھنا ثواب ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن و حدیث جی اچھی نیت ہو تو دنیاوی علم بھی سیکھنا ہمارے لیے ثواب بن جائے گا، لیکن قرآن و احادیث میں جہاں علم کی تعریف بیان کی گئی ہے وہاں باقاعدہ علم دین مراد ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیتیں اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، چنانچہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے، اہل علم نے انصاف کے ساتھ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کا شان نزول اس آیت مقدسہ کا یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ملک شام کے کچھ غیر مسلم علماء مدینہ طیبہ میں آئے، جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی شان و شوکت دیکھ کر وہ دیکھتے ہی رہ گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جو صفت ہم نے تورات و انجیل میں نبی آخر الزماں کے شہر کی پڑھی تھی وہ صفت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس شہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا۔ تو وہ اہل کتاب کے علماء میں سے تھے لیکن غیر مسلم تھے۔ اب جناب وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی آخر الزماں کی کچھ نشانیاں اپنی کتاب میں پڑھی تھیں، اور یہ پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان صفات کے حامل ہوں گے۔ تو اب انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا کہ انت محمد، آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں میں محمد ہوں۔ پھر عرض کی انت احمد، کیا آپ احمد ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں احمد ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد ہے، اور زمینوں میں آپ کا نام محمد، آسمانوں میں آپ کا نام احمد۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، اور سب سے بڑی شہادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی وہ کون سی ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب دینے سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے فرشتوں نے گواہی دی اور اہل علم نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ یہ سن کر مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر فرمایا، اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اہل علم کی گواہی کا ذکر فرمایا، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ علماء کی شان و عزت بہت بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی گواہی اہل علم کے ذریعے دلوائی۔ تو پتہ چلا کہ علم والوں کی بڑی فضیلت ہے اور ان کی بڑی شان و شوکت ہے۔ اسی طرح پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد علم سیکھنا ضروری ہے،
اور ترقی درجات کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے درجات کو بلند فرمائے گا، اسی طرح علم والوں کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ صحیح۔ کتنے درجات کو بلند فرمائے گا؟ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے امام ہیں، المفسرین، امام المفسرین ہیں، اور یہ بھی یوں سمجھیں کہ اہل علم کے تاجدار ہیں۔ بالکل۔ فرمایا کہ علماء کرام یعنی اہل علم حضرات، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوگا اور جن کا عقیدہ درست ہوگا، صحیح عقیدے کے ساتھ جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، اور علماء میں جن کا شمار ہوگا، فرمایا علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے، اللہ اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل علم کی درجات شان و منزلیں ہیں عظمت، نا؟ جی منزلیں۔ منزلیں، اللہ یعنی اللہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو درجات عطا فرمائے گا وہ عطا فرمائے گا، لیکن عام اعتبار سے ان کے درجات عام لوگوں پر اتنے بلند ہیں کہ 700 درجات بلند ہوں گے، اللہ اللہ۔ اور ہر 2 درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، ہر 2 منزلوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ یہ اہل علم کی فضیلت ہے۔ اسی طرح پارہ 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرماؤ کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور نہ جاننے والے؟ یعنی جاننے اور نہ جاننے والے برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح عالم اور جاہل، جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ برابر نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان سینکڑوں درجات ہیں، اور اہل علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات کا مستحق بنایا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اسی طرح پارہ 20 سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور فرمایا یہ قرآن کی مثالیں ہیں جس کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، بیان تو سب کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ اس کی حکمت کو جانتا کون ہے؟ اس کے نفع کو تسلیم کون کرتا ہے؟ اور تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل پیرا کون ہوتا ہے؟ فرمایا ہم یہ مثالیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے، علم والے۔ فرمایا یعنی اس کی حکمت، قرآن کی آیتوں کی حکمت، اس کی حکمت کے تقاضے اور اس کی حکمت میں موجود بہت سارے منافع، یہ صرف اور صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں اور ان پر واضح ہوتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا پارہ نمبر 21 سورہ عنکبوت آیت نمبر 49، فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور جس کے سینے میں روشن آیتیں جائیں گی اس کا سینہ منور ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ علم کی فضیلت اتنی ہے کہ علم والے روشن آیتیں اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے حامل ہیں، اور جب ان کے سینے میں روشن آیتیں داخل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو منور فرماتا ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ سبحان اللہ۔ اسی طرح پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یعنی علم والے اس کی صفات کو جانتے اور اس کی عظمت کو پہچانتے ہیں۔ جتنا علم زیادہ اتنا خوف خدا زیادہ، جتنا علم زیادہ اتنا خوف خدا زیادہ۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وافر مقدار میں حصہ پاتا ہے۔ کیا بات۔ فرمایا بخاری و مسلم میں یہ حدیث پاک مذکور ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث پاک کو ذکر کرتے ہیں، اور جہاں پر امام بخاری اور امام مسلم ایک حدیث پر متفق ہو جائیں اس حدیث کو بولتے ہیں متفق علیہ حدیث پاک، اور وہ ہر ایک کو مسلم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا ہوں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، جس کا رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے علم زیادہ ہوگا اس کا خوف خدا بھی زیادہ ہوگا۔ تو فرمایا حضور نے کہ میں اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں، خوف خدا رکھنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے حقیقی معنوں میں علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ ہیں جن کو اللہ نے علم کے نور سے اور علم کی روشنی سے نوازا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گریہ وزاری فرمانے والے، آپ کے صدقے و وسیلے سے افضل
بشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد تمام کائنات میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خوف خدا رکھنے والے، خوف کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ کاش ابو بکر ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا، ایسے خوف خدا کے باعث جملے نکلتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں، ان سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ خلیفہ مسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، عید کے دن گریہ وزاری فرما رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، فرمایا کہ آج عید کا دن بھی ہے، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور سزا کا دن بھی ہے۔ عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کی نماز روزے قبول ہو گئے، اور سزا کا دن اس کے لیے ہے جس کے نماز روزے قبول نہ ہوئے۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے نماز روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، حالانکہ یہ قطعی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور صاحب بھی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو اتنی ہے، اتنا ہی خوف خدا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ خوف خدا کے باعث اتنا روتے تھے، اتنی گریہ وزاری فرماتے تھے کہ آپ کی مبارک رخسار پر 2 لکیریں پڑ گئی تھیں، اور جب کسی قبر کے پاس جاتے تو آپ بہت زیادہ گریہ وزاری فرماتے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا وہ آگے کے معاملات میں نجات پا جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ علماء کرام جو علم والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ جو میں نے بیان کی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ علم والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، علم والوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، علم یعنی عالم اور جاہل یہ برابر نہیں ہیں۔ اور فرمایا قرآن کو، اس کی مثالوں کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے یہ علم والے ہیں، اور روشن آیتیں جن کے سینوں میں ہیں وہ علم والے ہیں، اور اللہ کا خوف رکھنے والے وہ علم والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ علم والوں کے فضائل پر دیکھیں، آپ نے آیات قرآنیہ سنی، اور علم والے وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن فرما دیتا ہے۔ یقیناً علم دین ایک بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں ہی کو عطا فرماتا ہے۔ علم کے حصول کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ان فضائل کو حاصل کر سکیں۔ احادیث طیبات بھی علم دین کی فضیلت پر شاہد عادل ہیں۔ بلال بھائی، چند احادیث اگر آپ ترغیب کے لیے بیان کریں علم اور علماء کی فضیلت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جو آیات اور ان کی ذیل میں تفسیر بیان کی غلام محی الدین بھائی نے، وہ اپنی مثالات تھی۔ انسان کو جو فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مخلوقات پر عطا فرمائی ہے تو اس کی وجہ اس کا علم والا ہونا ہے۔ صحیح، بوجہ علم اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ جب وہ علم حاصل کرتا ہے، علم کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے انسان وہ پورا کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کہ اس کو خوف خدا حاصل ہوتا ہے، خشیت الہی حاصل ہوتی ہے، اور جب یہ چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر وہ عبادت میں کوتاہی نہیں کرتا، تمام حقوق بجا لاتا ہے، اور نتیجتاً ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارتا ہے۔ احادیث کریمہ میں کثیر فضائل علم کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے کمتر پر۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایک عبادت گزار شخص کہ جس کو بس نماز روزے کے احکام پتہ ہوں وہ عبادت کرے، اور ایک ہے عالم جس نے باقاعدہ اس علم کو حاصل کیا باقاعدہ طور پر اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، تو اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کسی عام امتی پر۔ اللہ اکبر۔ یعنی مطلب ہمارا کیا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہیں تو مثل آسماں تم ہو۔ پھر کہنے لگے یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر و گما تم ہو، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارا کیا تقابل بنتا ہے؟ بالکل نہ وہم و گمان میں کوئی ایسی بات آ سکتی ہے، نہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ تو لیکن سرکار کریم علیہ السلام حدیث میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے، یعنی میری کیسی فضیلت ہے، تو اسی طرح عالم کو اللہ تبارک و تعالی علم کی وجہ سے عابد پر ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ سرکار عالم سبحان اللہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار عز و جل اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی کرسی پر بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو علماء سے فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی، انی لم اجعل علمی و حلمی فیکم الا وانا اريد ان اغفر لکم،
کہ میں نے اپنا علم اور اپنا حلم تم میں اس لیے رکھا ہے کہ آج میں تمہاری مغفرت کروں. اللہ 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 اللہ. یعنی بوجہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن علم حاصل کرنے والوں کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ عالم یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی عطا سے جس نے علم حاصل کیا تو گویا اس نے اللہ کی صفت سے حصہ پایا ہے. تو جب وہ اس صفت کو پائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ اسی لیے عطا کیا تھا تاکہ تمہاری مغفرت کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی وجہ سے ان کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی علماء کے اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. جی ہاں بالکل. اسی طرح بہقی شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل بڑا جواد ہے، بڑا جواد ہے، سب سے زیادہ نوازنے والا ہے. بے شک. اور میں سب آدمیوں میں بڑا سخی ہوں. سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کہتے ہیں میں تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہوں. پھر فرمایا میرے بعد لوگوں میں بڑا سخی وہ ہے جس نے کوئی علم سیکھا پھر اس کو پھیلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تقابل دیکھیں، یعنی یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ روح افزا کلمات ہیں کہ جو یعنی ایک مسلمان کو ابھارنا ہے علم حاصل کرنے پر کہ اللہ سب سے زیادہ نوازنے والا، اس کے بعد لوگوں میں بڑھ کر میں سخی، اور میرے بعد اس کا نمبر آتا ہے کہ جو علم سیکھ کر دوسروں کو سکھاتا ہے، دوسروں کو آگے پھیلاتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن علماء کی دواتوں انک کی سیاہی، ان کی جو سیاہی ہے انک ہے، اور شہیدوں کا خون یہ تولا جائے گا. ایک طرف علماء کی سیاہی ہوگی جو وہ لکھا کرتے تھے، ان کی انک دوات موجود ہوگی، اور ایک طرف شہیدوں کا خون ہوگا. اللہ کو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علماء کی روشنائی سیاہی ہے وہ شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی. کہ علم کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا کہ شہید کو وہ مرتبہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عابدوں، عبادت گزاروں اور مجاہدوں جہاد کرنے والوں کو حکم دے گا جنت میں جاؤ. سبحان اللہ. علماء عرض کریں گے الہی انہوں نے ہمارے بتلانے سے عبادت کی، ہمارے کہنے سے جہاد کیا. تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی میں نے ان کو اس لیے پہلے بھیجا کہ تم میرے نزدیک علماء، تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مانند ہو، شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہو. کیا بات. بس قیامت کے دن علماء شفاعت کریں گے اور لوگوں کو جنت میں بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. مقام شفاعت. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں خالی جنہوں نے جانا نہیں بلکہ لے کر جانا ہے. اور یہ اس کی فضیلت کیوں ملی؟ علم حاصل کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص علم حاصل کرتے کرتے مر جائے گا تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس میں اور پیغمبروں کے درجے میں کوئی درجہ نہیں. اللہ اللہ اللہ. یعنی نبوت یہ انسان کو عطا ہونے والا سب سے بڑا کمال ہے. سب سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہے. اب نبوت کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے لوگوں کے اندر، اللہ اکبر فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جو علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے چلا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص باب علم کا، ایک علم کے باب کا دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھے، یعنی وہ علم اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دوسروں کو سکھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 صدیقوں کا درجہ عطا فرمائے. اور ایک صدیقیت کا مقام، اللہ اکبر جناب، یہ صدیقیت کا مقام غوثیت سے بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو 70 صدیقوں کا درجہ عطا. اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے کہ یہ ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستوں پر چلا دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا اور بے شک فرشتے اپنے بازو طالب علم کی رضا کے واسطے بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. نورانی مخلوق جو خطا کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہے بالکل، وہ اپنے پر ایک طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں. اور فرمایا بے شک عالم کے لیے زمین والے، آسمان والے، یہاں تک کہ دریا میں موجود مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. اور اس حدیث پاک کے اندر عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواہر الحدیث میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرشتے کیوں اپنے پروں کو بچھاتے ہیں؟ اس لیے بچھاتے ہیں کہ فرشتے یہ جانتے ہیں کہ میں اگر طالب علم دین کی رضا جوئی کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. یعنی اس لیے فرشتے جو اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں وہ طالب علم دین کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ طالب علم کی رضا میں رب کی رضا ہے. واہ جی واہ. اور مسلم شریف کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ جو شخص طلب علم میں کوئی راہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی راہ آسان کر دے گا اس کے لیے. پھر ارشاد فرمایا جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آپس میں درس کرتے یعنی اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں
تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. واہ واہ، اللہ اکبر. رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے کیا ہیں، بات. اور اللہ عز و جل اپنے پاس والے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے. اللہ. یعنی فرشتوں پر ان کی خوبی اور اپنی رضامندی ظاہر کیا کرتا بات ہے. کیا تو بات. فرشتوں نے جب کہا تھا کہ مولا تو ایسے کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، تو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلم. واہ بھائی واہ. فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی کیفیات پیدا کر کے فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ دیکھو تم نہیں جانتے، آج دیکھو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے اور ان کے مقام کے بلندی. کیا بات ہے کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں آپ کہ علم والوں کی فضیلت، علم والے علماء تو اپنی جگہ ہے، طالب علم دین کا کتنا مقام ہے کہ فرشتے اس کی تعظیم کے لیے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا، دنیا میں ایسا کون سا شعبہ ہے، دنیا میں ایسا کون سا مقام ہے، دنیا میں ایسی کون سی عظمت ہے، ایسا کون سا آدمی ہے کہ جس کے لیے فرشتے جو ہے پر بچھاتے ہیں. آپ دیکھیں اگر کسی کے استقبال کے لیے بہترین قالین بچھا دیا جائے، راہ میں جو ہے وہ پھول نچھاور کر دیے جائیں یا بڑے اچھے انداز میں اس کا استقبال کیا جائے تو اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ کے معصوم فرشتے جس شخص کے لیے تعظیم کا انتظام کریں، اس میں قالین نہ بچھائے جائیں، اس کے اندر پھول نچھاور نہ کیے جائیں، آبشار نہ بنائے جائیں، خوبصورتی نہ پیدا کی جائے، بلکہ فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھائے تعظیم کے لیے. تو اس طالب علم کی فضیلت کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اور اس کا مرتبہ و مقام یقیناً اللہ کے نزدیک بہت بلند و بالا ہے. رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. حضور علم کے فضائل پر قرآن و حدیث بیان ہوئے. علم کی ضد ہے جہالت، جہالت اور علم ان دونوں کو تقابل کیا جاتا ہے. اب ایک تو یہ کہ علم کے فضائل ہیں، دوسرا یقیناً جہالت کے نقصانات بھی ہوں گے. جہالت کے کیا نقصانات ہیں اور علم کی کیا اہمیت ہے، اس پر آپ کچھ مدنی پر ارشاد فرمائیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ماشاء اللہ عز و جل قرآن و حدیث کی روشنی میں علم اور علماء کے جو فضائل بیان ہوئے، کیا ہی بات ہے. اور جس طرح آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ علم کے مقابل جہالت ہے، اس کی ضد جہالت ہے، اور اس کے نقصانات آپ اسی بات سے سب سے بڑے نقصان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان کی جو بے حد، جسے لفظ اختیار کرنا چاہیے کہ ڈاؤن پوزیشن، پسپائی، پستی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہوں نا کہ وہ علم سے دور ہے. تو یہ غلط نہ ہو. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں علم سے دور رہے؟ ہم بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، بڑے بڑے کالج ہیں، اور بڑے جو ہم نے کورس کیے ہوئے ہیں، مختلف ہم نے لینگویجز پڑھی ہوئی ہیں، تو اب آپ کیسے کہہ رہے ہیں مسلمان علم سے دور؟ اصل میں یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے. یہی تو بڑے مزے کی بات ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، اکیڈمیز یا انسٹیٹیوٹس کا ہونا 100 کروڑ مرحبا. اگر جائز طریقے سے، جائز امور کے تحت، جائز حالات میں جائز علم سکھایا جا رہا ہے تو مرحبا. اور اگر اس پہ کوئی ناجائز پہلو ہے تو اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کثرت سے ہیں، مگر اس میں علم حسرت سے ہے. حسرت؟ ہاں، مطلب تعلیمی اداروں کی تو کثرت ہے مگر اس میں علم حسرت ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصولی طور پر اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جائیں تو علم کے سب سے بڑے علم بردار، دو عالم کے مالک و مختار، سرکار والا تبار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، بالکل، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو اپنے مولا سے ہمارے لیے عظیم ترین تحفہ لے کر تشریف لائے. اور یہ ماہ رمضان اسی مبارک قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. اور اس قرآن کے نزول کی جو پہلی آیت رسول محتشم نبی معظم شفیع صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے اترتی ہے، وہ کیا ہے؟ اقرا. اقرا. آئے آئے. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کی تو بنیاد ہی علم ہے. بے شک. رسول محتشم نور مجسم شفیع صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب میں سرکار جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر ہو کر مولا کا یہ پیغام دینا، اقرا، یہ خدا کی قسم اس پر بڑے بڑے محققین نے، ہم تو علماء دین کی بات کریں نا، میں علماء دین ہی کی بات نہیں کر رہا. آپ جائیے گوگل پر، گوگل پروفیشنلز پہ جائیے
اور اس لفظ اقرا کے متعلق دنیا کے سائنٹسٹ نے، دنیا کے محققین نے، دنیا کے ریسرچ اسکالر نے کلام کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واہ واہ، اسلام در حقیقت علم ہے، بے شک، کیونکہ یہ علم کس کا ہے؟ معرفت خدا کا۔ یہ علم کس کا ہے؟ توحید الہی کا۔ یہ علم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی عظیم ترین قدرت کا، اس مولا تبارک و تعالی عز و جل کی اپنی ذات بابرکات، اس کی قدرت کمالات و صفات کا علم، اور پھر اس کی برکات سے پوری کائنات کا علم۔ صحیح، اس لفظ اقرا میں مولا نے سمیٹ کر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے جو بسم ربک الذی خلق سے جو ترکیب شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کی ہر آیت اپنے اندر ایک زبردست مضمون رکھتی ہے۔ تو اسلام کی تو ابتدا، بنیاد، جو پہلی وحی آتی ہے ریویلڈ فرام اللہ پاک جل مجدہ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ علم تشریف لایا ہے۔ واہ، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، جتنے فضائل انہوں نے بیان کیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یقیناً دامن وقت میں گنجائش ہے، گنجائش نہیں ہے تبھی ہم اتنی سی بات کر رہے ہیں، ورنہ علم کا باب تو اس قدر بڑا ہے، صحیح، اس قدر بڑا ہے، اس قدر بڑا ہے کہ 7 سمندر ایک طرف ہوں، علم کی فضیلت کی بنیاد پر ہم کلام کرنا شروع کریں تو یہ کم ہے۔ بنیادی طور پر بات تو یہ کہ اسلام نے الحمدللہ رب العالمین فروغ علم کی طرف توجہ دلائی ہے روز اول سے لے کر، اور جب تک مسلمان علم کے معاملے میں حساس رہا، سنجیدہ رہا، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اسے دنیا پر حکومت دی، واہ بھائی واہ، دنیا پر تسلط دیا، دنیا میں اس نے الحمدللہ رب العالمین وکٹری حاصل کی، یہ علم کی بنیاد پر۔ آج ویسٹ کا ہم پر ایک بہت زبردست جو طعنہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ منفی پروپیگنڈا ہے کہ جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ اسلام کے تعلق سے زبردست پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس سے پہلے بھی صلیبی جنگوں کے دور میں زبردست منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس سے بھی قبل آپ آجائیے، تاریخ کے ادوار آپ چھانٹتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین عز و جل کی رحمت سے مسلمان نے جب جب علم کی طرف سبقت کی ہے، مولا کریم جل مجدہ نے اسے دنیا بھر کی حکومت عطا کی ہے، دنیا بھر میں طاقت عطا کی ہے، اور آج جو ہم علم سے دور ہیں تو اس کی پستی ہمارے سامنے۔ یہ جہالت ہی ہے جس نے مجھ اور آپ کو معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اقتصادی طور پر، گھریلو طور پر، نجی طور پر، خاندانی طور پر ہر لحاظ سے پسپا کر کے رکھ دیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اور آپ انڈو پاک کے مسلمان ہیں، ماشاءاللہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد انڈیا کی ہے، بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور اردو جاننے والی بہت بڑی تعداد کم و بیش ہمیں دیکھ رہی ہے، اور دنیا بھر میں بھی جو اردو جاننے والے، سمجھنے والے، انڈرسٹینڈ، ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ویور ہے، اور ہمارا تعلق انڈو پاک سے بنتا ہے۔ 1947 سے پہلے ہم انڈیا ہی کے تھے نا، میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ ذرا ہند کا اس وقت کا 1853 کی بات عرض کرتا ہوں، میرے پاس وہ میں نے مقالہ میں بہت دیر سے تلاش کر رہا تھا، میرے ذہن میں تھا، وہ میں نے نکال کے رکھا وہ مقالہ، کیونکہ نیپال ابھی پچھلے دنوں میری حاضری تھی اور وہاں پر شعبہ تعلیم میں میرا بیان تھا، تو مجھے ہند کے اسلامی بھائیوں کو ایڈریس کرنا تھا، تو میں نے ان کے ذہن میں تھا کہ میں ان کو ہند کی ہسٹری بتاؤں، کیونکہ پاکستان تو ماشاءاللہ بنا ہی اسلام کی بنیاد پر ہے نا، مگر بالخصوص ہند کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھانا، یہ میں سمجھ رہا تھا کہ بہت ضروری تھا۔ 1853 میں لارڈ میکالے جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر مقرر کیا گیا، اور انگریز کی حکومت جب آتی ہے، اور اس نے آ کے جب سروے کیا کہ ہاؤ وی کانکر دس کنٹری، ہم اس ملک کو فتح کیسے کر سکتے ہیں، اور اس نے ملک بملک مختلف تہذیبوں، مختلف ثقافتوں، مختلف کلچر، مختلف کمیونٹی، مختلف ریلیجیس، مختلف پیپلز اور لوگوں کے بھی مختلف درجات میں جا کر جب سروے کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی کنکلیوڈ رپورٹ جو اس وقت کی برٹش حکومت کو دی ہے، وہ کیا دی ہے؟ وہ یہ دی ہے کہ تم اس قوم کو کبھی بھی مسخر نہیں کر سکتے، اللہ، تم اس قوم کو اس وقت تک زیر تسلط نہیں لا سکتے جو ان کا اس وقت حالیہ تعلیمی نظام ہے، جب تک اس کو ختم نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس وقت کا تعلیمی نظام تھا کیا؟ اس وقت الحمدللہ 1853 آپ دیکھیے، جی، ایک تو ہماری ماشاءاللہ 1000 برس تک مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس 1200 برس کی مسلم حکومت نے الحمدللہ علم کا فروغ اختیار کیا۔ واہ، اس وقت خانقاہی نظام تھا، سبحان اللہ، لوگ مشائخ سے وابستہ ہوتے تھے، مشائخ ان کی اخلاقی تربیت کیا سبحان اللہ، ایمانی تربیت کیا کرتے تھے، اگرچہ وہاں پر مختلف قومیں بستی تھی، مگر ان مختلف قوموں میں برداشت کا مادہ کس طرح سے ہونے چاہیے، ثقافت کیا ہونی چاہیے،
ओढ़ना बिछोना क्या होना चाहिए, तहजीब क्या होनी चाहिए, तमद्दुन क्या होना चाहिए, बोलचाल क्या होनी चाहिए, खाना पीना कैसे होना चाहिए, उठना बैठना कैसे होना चाहिए। इस कौम में अमन की जमानत वो इल्म है, और ये इल्म इनको जो मिल रहा है वो इनकी खानकाहों से मिल रहा है। खानकाहों में बैठे हुए मशाइख अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब की तरफ जो इनको माइल करते हैं, इनको उनकी मोहब्बत में घायल करते हैं, इनको उनके उलूम की तरफ जो कायल करते हैं, और ये हमेशा जो इनकी बारगाह में साइल बनकर रहते हैं, ये कामयाब काम। पहले 1853 में ये कंक्लूड रिपोर्ट है, पहले इनके निज़ाम तालीम को खत्म करो, ये कौम खुद ही खत्म हो जाएगी। और 1853 के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत आ जाती है तो क्या काम हुआ, आप देखिए कि वही खानकाई निज़ाम तबाह हुआ, वो तालीम और ताल्लुम के निज़ाम तबाह हुए। अब जो निज़ाम आ गया इसमें यकीनन पढ़ाया जा रहा है, इससे इनकार नहीं कर रहा, और यकीनन उनको कोई इल्म ना कहे वो बेवकूफ़ बनेगा, मगर यकीनन कुरान और हदीस के मुकाबले का वो इल्म नहीं है। कुरान और हदीस से लिया हुआ वो इल्म है जिसे लोगों ने अपने अपने अंदाज से इल्म तिब है, इल्म फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, जो कुछ उलूम है ये सारे के सारे कुरान करीम से और हदीस करीमा से है। मैथमेटिशियन मौलाना सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के बेटे, खुद मेरे आका मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जूठे की बरकत, सरकार के मुबारक लुक़्मों की बरकत से जो इल्म अता हुआ कि मदीनतुल इल्म है, तो जितना इल्म निकला वो तो मौला कायनात के कदमों से निकला, हुजूर के अहले बैत व सहाबे करीम में बढ़ता चला गया। और आप देखिए कि मुसलमानों ने इन उलूम पर दस्तरस हासिल की तो दुनिया की कोई शय उनके लिए ना रही, क्योंकि मारिफत खुदा और मारिफत मुस्तफ़ा की बात जब उन्होंने जान लिया, पहचान लिया, और कुरान में गौर किया, तदब्बर किया, जिसे महसूस करते हैं कि तहकीक की, तो उन पर ये खुलते चले गए कि अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं माशाल्लाह, हमारी दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की मजलिस में हैं, आप साइंटिफिक स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं। उनसे मेरी गुफ्तगू की, डॉक्टर साहब आपने पीएचडी की है, और पीएचडी किस पे की है, पानी पर पीएचडी की है। अच्छा, इस पर पानी पर। अब पानी, आप अल्लाह की शान बेनियाज़ी देखिए। वो कहता अतहर भाई यकीन मानिए आप कि हम लोग जिस कदर तहकीक की मंजिलें तय करते चले जाते हैं ना, अपने रब अज़्ज़ा वजल की कुदरत पर हैरान होते। अल्लाह अल्लाह। बोले यकीन मानिए जमीन की तहों पर तहें छाटते चले जाते हैं, जमीन ही ना मखज़न पानी का, तहों पर तहें छाटते चले जाते हैं, और हर मरतबा लेबॉर्ट्री में जब उन सैंपल्स को देखते हैं तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह की मुबारक सदा हमारे मुंह से निकलती है। एक ये भी साइंटिस्ट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरबियत मदनी माहौल में। इस्लाम ने कभी भी दूसरी तालीम हासिल करने से मना नहीं किया है, मगर असल में हमारी सोच के धारे बड़े बदल गए हैं। हम समझते हैं कि दीन की तरफ आने से माअज़ल्लाह रुकावट हो जाएगा, बन जाएंगे। मगर मैं ये कहता हूं कि 1853 की तहकीक उठाकर देख लीजिए, आप पढ़े लिखे सुलझे समझदार इस्लामी भाई इन्हीं डिवाइसेस के जरिए से अभी निकालिए और गूगल मैप पर निकालिए, आपको मालूम चलेगा कि कैसे हमारे इसी तहजीब और तमद्दुन को, इसी तरकीबों को खत्म किया गया है। और आज जो कुछ हमारे अंदर फैलाव है, अल्लाह रसूल की ज़ात बाबरकात, उनकी मुबारक सिफात, उनके इल्म से दूर करके हमें जिन उलूम की तरफ भेजा जा रहा है, दर हकीकत उन उलूम से इनकार नहीं है, उनके जायज होने से भी इनकार नहीं है, मगर जिस तरीके कार से वो हमारे रगोपे में सलाहियत किया जा रहा है। और वो इस पर मैं इकबाल का एक शेर, बड़ी प्यारी बात कहूंगा, इकबाल का एक शेर है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर वो दो शेर समझ में आ गए ना तो ये पूरी जहालत समझ में आ जाएगी। मैं इंशाअल्लाह, बहुत आसान है, बहुत आसान। वो बड़ी प्यारी बात कहता है, वो कहता है अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। हाय हाय हाय, अल्लाह से करे दूर तो मालूम चला कि तालीम का मकसद क्या था, मारिफत खुदा पना। जो भी इल्म है, मैं कहता हूं जो भी इल्म है, सरकार इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने इहया उल उलूम की पहली जिल्द में इल्म की आफात जो लिखी हैं, यार इसको आप पढ़ें तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान और हदीस का इल्म पढ़कर भी इंसान आफतों में पढ़ सकता है, ये भी एक मदनी फूल है। तो फिर उस इल्म की तो बात ही क्या करते हैं। तो अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद क्या अमलाक क्या जागीर भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। आप देखिए कि आज का दौर कैसा अजीब व गरीब दौर आ गया है कि लोग हैरत करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ फरमाए, कैफियत क्या होती है, इंसान का गला काट रहे होते हैं और अल्लाह अकबर पढ़ रहे होते हैं। इसको समझने की बात, इंसान का गला काटा जा रहा है और अल्लाह अकबर पढ़ा जा रहा है। आपने देखा होगा वीडियोस आई हुई हैं ऐसी कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैलाना, इस्लाम के नाम पर बदअमनी फैलाना, इस्लाम के नाम पर फिरका परस्ती की कैफियत इख्तियार करना, ये इस्लाम का अंदाज नहीं।
हमेशा इस्लाम अमन का दर्स देता रहा और जो जो इल्म खुदा व मुस्तफ़ा से मामूर रहा वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमन की कैफियत में रहा। माशाअल्लाह। ये एक बुनियाद बात। आगे चलते हैं। 1853 की उस कैफियत के बाद जब हालात बदलते चले गए, हमने खुदा कुरान और सुन्नत की तालीम को छोड़कर फिर जब उन उलूम की तरफ बढ़ना शुरू किया कि जिनका ताल्लुक फ़कत मादियत से है, और इस मादियत के दौर में यकीनन मैं ये इससे इनकार नहीं कर रहा कि अगर हुसूल कसब के लिए, कसब हलाल के फ़रोग के लिए अगर इंसान जायज़ तरीके पर कोई भी इल्म हासिल करता है उससे इस्लाम ने कभी मना नहीं किया, मगर उन तमाम उलूम को हासिल करने के नतीजे में हमें बुनियादी तौर पर अल्लाह का ही पता ना हो, अल्लाह के रसूल का ही पता ना हो। यार वही वाली बात जो हम कहा करते हैं दावत इस्लामी वाले कि पढ़ लिख गए, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, डॉक्टरेट कर लिया, पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया, और हमें शराइत नमाज का इल्म हो, नमाज की वाजिबात का इल्म ना हो। ये मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है। अच्छा, हमारे अजीजों में साहब फील्ड भी है ना, हमारे एक अजीजों में साहब है, मैं करूँ ये हमारे खानदान का भी आपको बता रहा हूँ। हमारे अजीजों में एक साहब है, वो एक मुल्क में PhD करने के लिए गए और उन दिनों में दावत इस्लामी के माहौल में गोया नया नया आया था। अच्छा नया नया आया था तो वो PhD करके जब 3-4 साल के बाद तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझे देखा, और जब मैं स्कूल में अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं ये तो नहीं कहता कि इंटेलिजेंट, मगर एक कैफियत में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा उन्होंने जब मुझे उस वक्त हम कथई इमामा बांधते थे तो इमामा बांधा वो देखा तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसके बाद हमारी मुलाकात हुई, यानी 4-5 साल के बाद उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला कि तुमने क्या लिया अपना लिया भाई, तुम ये क्या बन गए हो, तुमने तो सारा अपना कैरियर ख़त्म कर दिया, सब ख़त्म हो गया तुम्हारा। तो मैंने कहा सर अल्लाह ताला रहमत करे, वो तो वक्त बताएगा कि किसका कैरियर खत्म हुआ और किसकी क्या बनी। आज रहमत खुदा से वो भी मदनी माहौल में है और माशाल्लाह उनके सारे बच्चे भी मदनी माहौल। वाह माशाल्लाह। और एक वक्त मैंने उनसे कहा था कि उनका नाम लेके मैंने बोला सर ये बताइए कैरियर किसका ब्राइट है, आप बताओ। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे यार बात तो वाकई तुम्हारी दुरुस्त है। तो अल्लाह ताला की रहमत से और वो मदनी माहौल में जब आ गए, अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत मिल गई तो ठीक है, बच्चे भी PhD कर रहे हैं, वो भी पढ़ने के लिए बाहर ही गए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल की बरकत है। तो अब जो सीखा जा रहा है उसकी बुनियाद है, उसके पीछे मकसद है ना फिर कोई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह ताला रहमत की नजर करे, जहालत को दूर करने के लिए हमें इन कैफियतों को इख्तियार करना पड़ेगा। ये मैंने उस तबके के लिए बात की कि जो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह उलमा को हकीर जानते हैं, इल्म दीन को वो समझते हैं कि अगर मैंने कोई डिग्री हासिल कर ली है, मैं इंटेलेक्चुअल हो गया हूँ, अब मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रोफेशनल हो गया हूँ, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत, अगर वो वाकई इस बुनियाद पर किसी आलिम की बेइज्जती करते हैं कि वो अल्लाह रसूल की बात करते हैं, अल्लाह अल्लाह हुक्म कुफ्र वाली बात हो जाती है। मगर दूसरी तरफ चलिए ये इस वजह से तो नहीं करते, मगर वो दकियानूसी बात कहते हैं, इन मुल्लाओं को क्या पता, इन मौलवियों को किस बात का ही, अरे ये मदरसों में बैठे रहते हैं। इस तरह की बातें करने वाले एक दफ़ा ज़रा अपने उस मामले का ज़रा एक दफ़ा जायज़ा ले लीजिए कि आपने बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर ली हैं, जायज़ तरीके पर जायज़ उमूर के तहत हासिल की हैं, आपसे कोई कलाम नहीं, मगर एक मरतबा ज़रूर इस बात पर निगाह कीजिए कि सब कुछ हासिल कर लिया, दुनिया की कहानी याद रही, कुरान को पढ़ना भूल गए। एक मरतबा कुरान करीम की तालीम को हासिल तो कर लीजिए, उसको उसके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ना तो सीख लीजिए। कुरान का तर्जुमा क्या है, उसकी तफसीर क्या है, हमारा मालिक, हमारा खालिक, हमारा राज़िक हमसे क्या इरशाद फरमाता है, कुरान और सुन्नत का तकाजा क्या है, मरकर मिट्टी में मिल जाना है, उस परवरदिगार की जनाब में कल बरोज़ क़ियामत हाजिर होना है। तो ऐसा ना हो कि आज जिन उलमा और इल्म को और इल्म के फ़रोग़ देने वालों को आज हम पस्त ख्याल करते हैं, हम उनको बैकवर्ड ख्याल करते हैं, हम उन्हें दकियानूसी ख्याल करते हैं, खुदा न खास्ता ये बात मुझ और आपको दुनिया और आखिरत में कहीं नुकसान में ना डालते। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी आपने वजाहत भी की और इल्म और उलमा के हवाले से जो गलत माशरे में एक पैगाम दिया जाता है उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की, और इल्म दिन के फ़ज़ाइल और इल्म की तरफ जो इस्लाम हमें रहनुमाई करता है उसके हवाले से हमें समझाया है। यकीनन इल्म दीन के फ़ज़ाइल और इसके कमालात हैं, और इल्म दीन ही अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत का ज़रिया है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए इल्म की तरफ आना चाहिए, और जो ज़राए इल्म के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें अता किए गए इन्हें अपनाना चाहिए। हम बढ़ते हैं अपने, माफ़ कीजिएगा एक बात, जिन मुआशरों को हम तरक्की याफ्ता कहते हैं ना, जी उन मुआशरों ने तरक्की करना हमसे सीखा, बिल्कुल सीखा हमसे। आप मतलब कि नेट पर जाइए, यूरोप की तारीख उठाकर देख लीजिए और मुसलमानों की तारीख उठाकर देख लीजिए, मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद है। मैं कह रहा हूं कि मतलब वो खुलूंगा तो मजा नहीं आएगा, सिर्फ मुख्तसर ये कहना चाहता हूं यूरोप जिन दिनों कीचड़ों में घूमता था ना, यूरोप के ममालिक में जिन दिनों अंधेरा हुआ करता था ना,
یورپ میں جن دنوں نہانے کا تصور نہیں ہوا کرتا تھا ان دنوں آپ جا کے اندلس کی گلیاں جا کے دیکھیے گا، ان دنوں عرب کے حالات جا کے دیکھیے گا، مملکت اسلام میں مدینہ پاک کی کیفیات جا کے دیکھیے گا، شام کی کیفیات جا کے دیکھیے گا، مدینہ پاک سے لے کر اور شام تک کی مملکت اسلامیہ سے لے کر مملکت عثمانیہ تک، مملکت اسلامیہ کے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی اور بتدریج وہ چلتے چلتے مملکت عثمانیہ تک کی کیفیات میں ترقی مسلم کی کیفیت آپ دیکھیں گا، اور انہی دنوں میں انہی حالات میں جا کر یورپ کی کیفیات دیکھیے گا، امریکہ کی کیفیات جا کے دیکھیے گا۔ وہ اقبال نے ایک بڑی زبردست بات کہی کہ وہ ایک یونیورسٹی میں گیا تھا اور اس یونیورسٹی میں اس نے جب کتابیں پڑھی نا کتابیں، تو اس نے اپنی کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم اپنے آبا کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ہم اپنے آبا کے علم کو چھوڑ کر یہ جو جن کے پیچھے چل پڑے نا، یہ تو خود ہمارے ہی پیچھے۔ اور آج بھی یورپ میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاء کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریشن، آپ کی مینجمنٹ، آپ کے لاز، آپ کی کیا کہنا چاہیے اسٹیٹ کی جو قوانین ہیں، جو تجربات ہیں، جو تجزیات ہیں، جو کیفیات ہیں، ان کے تعلق سے انہوں نے علم حاصل کیا اور آج وہ پڑھتے چلے گئے۔ اور آج ہم چونکہ اللہ اور رسول، چونکہ ہر چیز جڑ سے ہو، صحیح بات ہے، جڑ سے، ہم جڑ سے جڑے تو کامیاب ہیں، جڑ سے ہٹے تو پھر چاہے کتنے ہی تناور درخت بن جائے ہم سوکھتے چلے جائیں۔ ہاں، وہ ایک دن یہی آئے گا کہ گر جائیں گے، تو لہٰذا جو اصل ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ ہم میسیجز اور کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف بھی جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام فیصل قادری ہے، میں مدینہ شریف سے میسج کر رہا ہوں، مجھے کلام سنا دیجئے، وہ کمال حسن حضور ہے انشاءاللہ عزوجل۔ رحمت دا دریا الہی سنا دیجئے، آپ کا سلسلہ عطائے رحمان بہت اچھا ہے، مجھے کلام سنا دیجئے اے سبز گنبد والے۔ ماشاءاللہ عزوجل، آج کا سلسلہ دیکھ کر دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بڑھا ہے۔ شہریار اتاری، ماشاءاللہ۔ بنت اعجاز اتاری زیال کوٹ سے کہتی ہیں کہ آج کا موضوع بہت پیارا ہے، علم دین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ علم کہاں تک حاصل کیا جائے؟ انشاءاللہ اس پر جواب لیں گے آپ سے، اور بڑھتے ہم کالز کی طرف انشاءاللہ۔ غلام مرتضی اتاری سوڈان سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عطائے رحمان ماہ رمضان سلسلہ بہت پیارا ہے اور آج کا موضوع جو ہے وہ بھی بہت پیارا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جہالت کسے کہتے ہیں، اور ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک نعت بھی سنا دیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے۔ انشاءاللہ اللہ و رسول عز و جل کی معرفت نہ ہونا یہ جہالت ہے، علم دین سے دوری یہ جہالت ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا معلوم نہ ہونا یہ جہالت ہے۔ اگلی چیز گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ عطائے رحمان ماہ رمضان جاری و ساری ہے اور آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے۔ آخر جاہلت کب تک؟ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیں۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سیال کوٹ سے اویس اتاری، لفظ عالم کی وضاحت فرما دیں کہ کس شخص کو عالم کہا جائے گا؟ عالم ہماری جو اصطلاح ہے اس میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو علم دین کا جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے، جو جس نے قرآن و حدیث کو اچھے انداز میں پڑھا ہو اور احکام فقہیہ یعنی جس میں روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل، طہارت کے مسائل، معاملات کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کو اچھی طرح پڑھا ہو اور ان کو خود کتابوں سے نکال کر ان مسائل کو دیکھ سکتا ہو اور جتنا ممکن ہو لوگوں میں بیان کر سکتا ہو، وہ عالم کہلاتا ہے۔ تھوڑی عربی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی۔ اگلی کال ریاض حسین شاہ فرام اسلام آباد، اور نعت میں نے سننی تھی کہ پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ انشاءاللہ نیکسٹ۔ فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری، نعت سنیے ادنی مدینے والے۔ انشاءاللہ وہ تو شروع میں پڑھ دی ہم نے ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ نور عرض کر رہی ہوں، مجھے آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے تیرا بڑی دور آ کر یہ نعت سنا دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ۔
میرا نام زین العابدین اتاری، میں زمزم نگر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائش ہے کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ۔ انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام غلام رسول اتاری ہے اور میں یہ فرمائش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نعت سنا دی جائے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل۔ عارف بھائی اب آپ کی باری ہے، کچھ اشعار کچھ فرمائشیں پوری کر دیجیے۔ تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری، میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے، شان بڑی، چاہے غوث اعظم ہو یا کہ داتا حجویری، یاد نہیں تمہیں وہ منظر، یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ زہرا پاک کے سجدے
صدقے میں چار یاروں کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی بولو یا نبی، یا نبی بولو یا نبی، یا نبی بولو یا نبی، نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، یا نبی مجھ کو مدینے میں بلانا بار بار، بار بار حسنین کے نانا، نین کے نانا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردنشی دل کے پردے میں رہا کرنا، پر جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا جب وقت نزا آئے، دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ ہے عطائے رحمان ماہ رمضان۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ روزانہ ایک حدیث پاک ہم یاد کرتے ہیں، اس کے حوالے سے مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حدیث یاد کریں۔ جی غلام محی الدین بھائی، آج کون سی حدیث پاک ہے؟ آج قبر کے عذاب کے متعلق بڑی عبرت والی حدیث پاک ہے۔ اس کو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب برحق ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس حدیث پاک کو اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، آئیے اس کو مل کر 2-3 مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ حدیث پاک ہمیں یاد رہے، اور ایک کاش اس حدیث پاک کو یاد رکھ کر ہم اپنی فکر آخرت کی طرف راغب ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنے کی وجہ سے سارے گناہوں سے محفوظ کرے۔ اللہم آمین۔ عذاب القبر عذاب القبر حق حق عذاب القبر عذاب القبر حق حق عذاب القبر عذاب القبر حق حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے۔ اس کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ یہاں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، ٹھیک، یعنی قبر کی زندگی کو عالم برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، اور یہ انسان کی موت سے شروع ہوتی ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے، جس کو قبر کا نام دیا جاتا ہے۔ برزخ مانے پردہ، پردہ، برزخ مانے پردہ، آڑ، کیونکہ یہ عالم آخرت کے درمیان ایک آڑ اور حجاب ہے۔ تو اب جو قبر میں گیا تو حقیقتاً اس کو بھی عذاب ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے، جو گناہگار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر غضب فرمایا ہوگا۔ لیکن اگر جو قبر میں نہ جا سکا، مثال کے طور پہ کسی کو مچھلیوں نے کھا لیا، جی، کسی کو درندے نے نگل لیا، یا کوئی جل گیا اور جلنے کے بعد اس کی راکھ ہوا میں اڑ گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو وہیں عذاب دے گا، یعنی اس کی قبر گویا کہ وہیں بنا دی جائے گی۔ کوئی اگر سمندر میں پانی میں ڈوب کر مر گیا تو اب اس سے حساب کتاب پانی میں ہوگا۔ قبر کا ہونا ضروری نہیں ہے، قبر کا ہونا جو بھی صورتحال ہے وہ برزخ ہے۔ ہاں، تو عذاب قبر سے مراد ہے برزخ کا عذاب، ٹھیک ہے، یہ حق ہے۔ اب خواہ وہ انسان قبر میں جا کر اس عذاب کا سامنا کرے، یا کہیں دوسری جگہ مرا ہو جس کو قبر نصیب نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں حساب و کتاب کا معاملہ فرمائے گا۔ اور قبر کا عذاب یہ یقیناً برحق ہے۔ ایک واقعہ جس کو شرح الصدور میں ذکر فرمایا گیا، فرماتے ہیں کہ ایک متقی شخص کا انتقال ہو گیا، جس کو لوگ متقی، نیک، پرہیزگار سمجھتے تھے۔ اس کی قبر میں فرشتے آئے، منکر نکیر آئے اور اس سے سوالات کیے، اور اس کو عذاب الہی عز و جل دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ، اس کی قبر میں عذاب کے لیے فرشتے آئے اور اس کو کوڑے کی مار مارنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میں تو پرہیزگار تھا، مجھے کوڑے کی مار کیوں مارتے ہو؟ میں تو نیک تھا، متقی تھا۔ انہوں نے کہا چلو ہم تمہیں 70 کوڑے ماریں گے۔ اللہ، انہوں نے کہا نہیں، میں تو نیک تھا، متقی تھا، یہاں تک کہ کرتے کرتے فرشتے ایک کوڑے پر آ گئے کہ چلو ہم تجھے ایک کوڑا ماریں گے، لیکن تجھے عذاب الہی کا مزہ ضرور چکھائیں گے۔ تو اب وہ ایک کوڑے پر راضی ہو گیا، یہاں تک کہ فرشتوں نے اس کو ایک کوڑا مارا، جس کی وجہ سے پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زندہ فرمایا، تو وہ درد سے تل ملاتے ہوئے کہنے لگا کہ آخر تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا، مجھے یہ عذاب کیوں دیا گیا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ تو نے ایک دن بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور تیرے پاس ایک مظلوم اپنی فریاد لے کر آیا تھا، تو نے اس کی فریاد رسی نہ کی بلکہ اور مزید اس کو سنا کر واپس کر دیا، اس کی فریاد پوری نہ کی، جس کی وجہ سے تجھے یہ عذاب دیا گیا۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو نیکوں کی بھی گرفت فرمائے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دے تو گناہگار کس شمار میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے بچیے، کہیں ایسا نہ ہو علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، قرآن پاک صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز روزے چھوڑنے کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے خدا ناخواستہ ہم کہیں عذاب قبر کے مستحق قرار نہ دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے۔ یہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہیں، عشرہ مغفرت جاری ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کی خیرات گناہ گاروں کو تقسیم فرما رہا ہے۔ سحری و افطاری کے وقت ہر روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوح عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، یقین جانیے قدم قدم پر توبہ کی توفیق ملتی رہے گی۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے معاملے میں سوچنے اور فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن پاک کی ایک مثال کے ذریعے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو مثالیں بیان کی گئی، سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی مثالیں۔ جی حضور، آج کون سی قرآنی مثال ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان فرمائی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے
مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ہم نے پچھلے دنوں اس چیز کو ڈسکس بھی کیا تھا مثالوں کے اندر کہ تمام نیک اعمال، غریب پروری ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو، مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو، کسی راہگیر کو راستہ دکھانا ہو، الغرض کیسا ہی نیک عمل کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ایمان بنیادی چیز ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ صحیح۔ اس کی جزا انسان کو دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مثل الذین کفروا بربہم، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، اپنے رب کو ماننے والے نہیں ہیں، اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں، کرماد، وہ راکھ کی طرح ہیں۔ اللہ، یعنی کوئی راکھ اگر رکھی ہو تو اعمال کو راکھ فرمایا ان کے، کس طرح کہ اگر راکھ رکھی ہو اور تیز ہوا اس پر سے گزرے تو راکھ سب ادھر تتر بتر ہو جائے گی، راکھ بالکل نہیں ہے، اپنی جگہ سے ختم ہو جائے گی، وہ راکھ اس کا وجود نظر نہیں آئے گا، ہوا میں اڑ جائے گی وہ ساری کی ساری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، ان کے اعمال ہوا کی وجہ سے اڑ جانے والی راکھ کی طرح ہیں کہ انہوں نے عمل تو کر لیا لیکن اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے، اپنے غیر مسلمی کی وجہ سے انہوں نے اپنے عملوں کو گویا ہوا کی طرح راکھ، جو اس طرح ہوا نے راکھ کو اڑا دیا تھا تو اس طرح اپنے عملوں کو انہوں نے برباد کر دیا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کیا اس میں سے کچھ بھی نہ حاصل کر سکے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ تو اللہ کریم نے کفار کو، غیر مسلمین کو، کہ وہ بھلے کتنے ہی اچھے عمل کرنے والے ہوں، اور لوگ بظاہر اگر دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسا مطلب زبردست آدمی ہے، کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کسی کو اس سے شکایت نہیں ہے، کتنا بہترین انسان ہے، لیکن یاد رہے کہ جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کے یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں۔ بیسک چیز اس کی ایمان ہے۔ تو جب تک ایمان نہیں ہوگا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان ہو، پھر اخلاص ہو، اور پھر بندہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرے یا دیگر نیک عمل بجا لائے تو رب تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اس کے ایمان کے درجے کے حساب سے ثواب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ یہ آج کے قرآنی مثال کا مدنی پھول تھا، اس کو قبول فرمائیے۔ بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں رکن شورا ہمیں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں تکلیف نہ دینے کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ ہم رکن شورا کی میٹھی میٹھی آواز میں مدنی پھول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے تکلیف مت دیجیے۔ حضور آج 3 دن کے گیپ کے بعد آپ کی میٹھی میٹھی آواز میں سنیں گے ہم۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آج تکلیف مت دیجیے کے عنوان پر جو میرے ذہن میں مدنی پھول ہے، وہ چونکہ الیکٹرانک کا دور ہے جی اور الیکٹرانک ڈیوائسز ہر ایک کے پاس کم و بیش، مبالغہ کروں تو ہر ایک کے پاس، ورنہ تقریباً سب کے پاس ہی موجود ہوتی ہے، اور موبائل فون سبھی کے پاس موجود ہوتا ہے، اور موبائل فون کے ذریعے سے جو ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اس پر میں کچھ مدنی پھول عرض کرنا چاہوں گا۔ عمومی طور پر ایک تعداد ہے ہمارے ہاں جو کہ واٹس ایپ پر گروپ بنا لیتی ہے جی، اور مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ تو ایک تو یہ مثال ہوتی ہے، خواہ مخواہ بھی ہر ایک کو اپنے گروپ میں ایڈ کر لینا، اور پھر مجھ جیسوں کو تو یہ تجربے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم لیفٹ ہو تو دوبارہ کر لیتے ہیں، لیفٹ ہے تو پھر دوبارہ رائٹ ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت بھی بڑی ہوتی ہے۔ اور روزانہ ایوریج کہوں نا کہ 3 4 5 گروپ سے تو اپنے آپ کو آپ جیسی شخصیات تو اس گروپ کی رونق ہوتی ہوں گے، جبھی تو بار بار آپ کو رکھ لیتے ہیں۔ اصل میں وہ رونق میں ہی نہیں، مجھ جیسے نہ جانے، مجھ سے پہلے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم تو پھر ایک وقت مناسب پر جا کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فجر کی نماز کے بعد وقت مناسب پر سوئے تو اب ظہر میں جاگے، تو اور یہ عمومی طور پر سب کے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم نے آ کر دیکھا تو ہم سے کئی پہلے لیفٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک مدنی پھول ہے نا اپنی جگہ پر۔ اچھا، واٹس ایپ کا گروپ ہو، فیس بک کی آپ آئی ڈی بنا لیں تو آپ کو خواہ مخواہ میں بھی ہول سیل میں اتنے فرینڈز مل جائیں گے کہ اگر آپ ان کو لائک نہ کریں تو پھر وہ یہ بھی پھر میسج آتے ہیں یار ہمارا لائک تو کر لو آپ مہربانی کر کے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان نون نمبر سے آپ کو میسج کریں جی، اور وہ خواہ مخواہ بھی حال احوال پوچھیں گے، مزاج پوچھیں گے، ترکیب پوچھیں گے۔ پھر ایک اور کیفیت، مس کال دیں گے، بار بار مس کال دینے کا مزاج ہوگا، آپ نے ہمیں پہچانا نہیں، آپ نے ترکیب نہیں بنائی، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا۔
کال می کے میسیج بھیجیں گے. عجیب و غریب صورتحال ہے. اور یہ سچی بات تو یہ کہ ہم پھر مذہبی لوگ ہیں نسبتاً ہمارے پاس یہ کم صورتیں ہیں. عمومی طور پر اس کے رجحانات بہت زیادہ ہیں اور میں جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ مس کال دینا کسی بھی ان نون نمبر پر ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا کہ کوئی سامنے سے ہوا تو اس میں ایک قدم اور آگے جا کر جو بہر روی کا شکار ہوتے ہیں اور معاذ اللہ دام نہاد لو کی طرف جو بڑھتے ہیں جی اور غیر محارم کی فونز کی طرف جو ترکیب بناتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ بالکل اسی طریقے سے ایک فون پر کسی نوجوان نے مس کال دی. اچھا. اور وہ مس کال ایک خاتون خانہ تھی جو کہ ماشاء اللہ عز و جل نیک و پاکیزہ خاتون اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی رہتی تھی. اتفاق سے وہ جو کال دی تو بے توجہی میں اس خاتون نے وہ کال اٹھا لی. جس کر لی. السلام علیکم کہا تو سامنے سے ابھی آواز نہ آئی تھی کہ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ان نون نمبر تھا. میں نے جلدی میں اٹھا تو لیا مگر یہ میرے اٹھانے کا تھا نہیں. ہو جاتا ہے یار انسان ہے مطلب کہ ایسا تو نہیں کہ بیچاری کی توجہ جان بوجھ کے کیا ہو. مگر وہ سامنے والے کو ابھی ایک شے مل گئی. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. اس کتاب میں لکھا تھا پچھلے دن یعنی کسی اخبار مقالہ آیا ہوگا پڑھا میں تو اس میں کیا تھا کہ اب وہ سامنے والا میسج کیے جا رہا نا پلیز کال می آپ میری کال اٹھائیے پھر کچھ لفظ بڑھا کر جی آپ اٹھا لیجئے کیوں نہیں اٹھا رہی کرتے کرتے ہوا یوں کہ ایک دفعہ پھر یہ کال آئی. یہ خاتون خانہ کچن میں تھی اور وہ فون اٹھا لیا شوہر نے نہیں ساسو صاحبہ نے اللہ بچوں کی نانی نے. انہوں نے جو کال اٹھائی تو سامنے سے کچھ عجیب و غریب قسم کے الفاظ جب کہے گئے تو پھر تو آپ سمجھتے کہ کیا ہوا ہوگا گھر میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نیک اور پاکیزہ خاتون اس ساسو ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا. بیٹے نے جب یہ بات سنی تو ہمارے ہاں وہ سیخ پا ہو گیا ہوگا. کوئی تحقیق کا معیار تو ہے نہیں ہمارے ہاں. اس اللہ کے بندے نے غیرت کے نام پر آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اللہ. اس طرح سے وہ جب یہ ترکیب بنی اب وہ جو جس کو قتل کیا گیا اس کا دیکھا نمبر کون سا ہے اب جگہ اس کے پاس کہ وہ کون ہے کیا ہے کیسے کس طرح اس نے اس کو بھی فائر کیا. اللہ. فائر کرنے کے بعد جناب والا وہ خود جیل میں پڑا ہوا ہے. اور جب تحقیق کی پتہ چلا کہ وہ جتنی بھی کالیں تھی وہ تو اسی شخص کی طرف سے تھی. ان خاتون نے تو ایک دفعہ غلطی سے کوئی کال ایک یا 1.5 سیکنڈ کی وہ اٹینڈنگ کال تھی. اب ڈیوریشن تو آ جاتا ہے نا بالکل آ جاتا ہے ریکارڈ موجود. جب تحقیق کی گئی تو کچھ بھی نہیں نکلا اور خواہ میں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے. وہ جو اس کا ناکام ناشاد بدتمیز عاشق جو تھا وہ بھی اپنے گھاٹ اترا موت کے اور یہ پاکیزہ خاتون اس کیفیت کے حامل پورا گھر برباد ہو گیا. اسی طرح کا ایک اور واقعہ پڑا بالکل اسی طرح ایک خاتون نے وہ ترکیب فون اٹھایا اور اس نے سامنے والے نے اس طرح سے اظہار محبت کرنا چاہا. یہ خاتون چپ ہو کے رہ گئیں. اسی طرح ساس نے فون اٹھایا. ساس نے جو فون اٹھایا اسی طرح شور مچا تو اس کو اس کے گھر بھیج دیا گیا تو جب بھائی کو پتہ چلا بھائی نے بہن کو قتل کر دیا. اللہ. بھائی نے بہن کو قتل کیا تو بھائی ہاسپٹل اس میں جیل میں چلا گیا. اسی طرح پورا خاندان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں کہ طرف سے آزمائش میں آ گیا. تو ایک چھوٹی سی نادانی کسی کو یہ مس کال دینا اور یہ بالخصوص یہ جو نوجوان ہوتے ہیں وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں خدا رسول کے واسطے بیٹے کسی کو اپنے تجربے کی بھینٹ نہ چڑھائے. کہ آپ کی لمحے بھر کی دل لگی کسی کے لیے دل آزاری ہی نہیں اس کی زندگی کا سامان بن جاتی ہے. اس کی عزت و عصمت کو پامال کر دیتی ہے. خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے. ہم اپنے شغل میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو SMS بھیج دیا کسی کو واٹس ایپ پر پیغام بھیج دیا آپ نے کسی کو پھول بنا کر بھیج دیا مگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وہ عزت دار خاتون ہے مشرقی خاتون ہے. نہ جانے ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی کیا ہو رہا ہوگا اور اس کی مثالیں معاشرے میں بکھری ہوتی ہیں. تو ہمارا چھوٹا سا شغل کسی کی زندگی کو لے ڈوبتا ہے عزت و عظمت کا خاتمہ کر لیتا ہے. خدارا اپنے موبائل فون کے ذریعے سے کسی کو تکلیف مت دیجئے. سنجیدگی اختیار کیجئے. جو جاننے والے ہیں جن کے ساتھ واقعی کوئی کام ہے خدا رسول کے واسطے اس کو ضرورت کے تحت ہی استعمال کیجئے. اسے کھیل کا آلہ مت بنائیے اسے کھلونا مت سمجھیے اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ مت کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم دعوت اسلامی کے ایک شعبے کا تعارف پیش کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے آپ کی دعوت اسلامی. جی آج کون سے شعبے کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے بغور آپ تمام ناظرین دیکھیے یا حاضرین بھی دیکھیں اور اس شعبے کے حوالے سے معلومات حاصل کیجیے.
मेरी धूम मची हो। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक ऐसा शोबा है शायद जिसका मुझे तारुफ आपको ना कराना पड़े। जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप उस शोबे से मुझे उम्मीद है बड़ा प्यार करते हैं। आशिकाने रसूल के घरों में वो मदनी बहार लुटा रहा है। वो शोबा कौन सा है जान गए होंगे। मेरी मुराद मदनी चैनल से है। मदनी चैनल तो क्या आया है, सुभान अल्लाह, सुन्नतों की बहार आ गई है। दुनिया में कोई और ऐसा चैनल नहीं है जो इस तरह इल्म दीन की खुशबुओं को घर घर पहुंचाता हो। कोई ऐसा चैनल पहले तो सुना भी नहीं था जिसको देखकर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हों, जिसको देखकर शराबी शराब छोड़ देते हों। कभी ऐसा चैनल सुना नहीं था कि जिसको देखकर खौफे खुदा और इश्क रसूल में आंसू बह निकलें और जिसको देखकर नमाजें पढ़ने का जज्बा बेदार हो जाए। जी हाँ, ये हम सब का मदनी चैनल है। मगर फिर ये डिमांड आई कि जिन ममालिक में उर्दू नहीं समझी जाती वहां के लिए दावत इस्लामी इंग्लिश मदनी चैनल शुरू करे। एक और कदम बढ़ाया गया। उर्दू के बाद इंग्लिश मदनी चैनल की आमद हुई। फिर बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये गुजारिश की कि हमारे यहाँ चूंकि उर्दू और इंग्लिश समझने वाले कम हैं, हमें बंगला जबान में मदनी चैनल चाहिए। मदनी मरकज ने उनकी इस ख्वाहिश को भी पूरा किया क्योंकि करोड़ा करोड़ बंगला मुसलमान वहाँ बसते हैं। और आपकी दावत इस्लामी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उर्दू मदनी चैनल के साथ इंग्लिश मदनी चैनल और अब तीसरा मदनी चैनल बंगला जबान में ऑन एयर हो चुका है। सुन्नतों के पैगाम को घर घर पहुंचाने वाला आपका हम सब का मदनी चैनल अब 3 जबानों में बैक वक्त ऑन एयर हो रहा। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि 7 के करीब सैटेलाइट के जरिए दुनिया के कोने कोने में मदनी चैनल दिखाया जा रहा है। मदनी चैनल के सबब ने की दावत आम हो, आम दुनिया भर में या रब दीन का पैगाम हो, दीन का पैगाम हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दावत इस्लामी का ये इनकलाबी कदम मदनी चैनल, आपने देखा कि इसके तारुफ के बारे में रुकन शुरा ने बयान किया। यकीनन ये भी एक माली ताउन के बगैर नहीं चल सकता। मदनी चैनल लाखों रुपए रोज़ाना के उसके अखराजात हैं, करोड़ों रुपए ये हमारे माहाना जो है इसके अखराजात हैं। यकीनन दावत इस्लामी ये तमाम अखराजात और ये मदनी चैनल जो चला रही है ये मुसलमानों के आशिकाने रसूल के मदनी अतियात के ज़रिए है। तो दावत इस्लामी के इस मदनी चैनल और दीगर शोबाजात में अपने ताउन को जारी रखिए। रमज़ान मुबारक में अपनी ज़कात, फ़ितरात, अतियात दावत इस्लामी को दीजिए। अकाउंट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, इन अकाउंट नंबर में जमा करवाइए। दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता कीजिए और अपने घर में फ़ितरा अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो तमाम अफराद का किशमिश या खजूर के ज़रिए पाकिस्तान के रकम के मुताबिक 1600 रुपये पाकिस्तानी दीजिए और जहाँ आप रहते हैं उसके मुताबिक मालूमात कर लीजिए। और अगर ये नहीं तो कम से कम घर के एक फ़र्द का फ़ितरा 1600 रुपये किशमिश के या खजूर के अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। तो आप भी दावत इस्लामी के साथ हर मुमकिन ताउन कीजिए ताकि दावत इस्लामी अपने इस मदनी पैगाम को मज़ीद अच्छे अंदाज में आगे बढ़ा सके। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला है अताए रहमान माह रमज़ान और आज का मौजू है आखिर जहालत कब तक। इस पर मदनी फूल हमारे मुबल्लिगीन ने दिए। रुकन शुरा ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की। आयत कुरानिया और अहादीस तय्यबात भी बयान की गई। अब जहन तो बना गुलाम मुहीउद्दीन भाई इल्म हासिल करने का। रुकन शुरा ने जिस तरफ तवज्जो दिलाई कि पस्ती का जो सबब है वो है दूरी इल्म दीन से। अब हासिल करने के लिए ज़राए भी तो हो ना। अब बाकायदा 8 साल का दरस इस्लामी दावत इस्लामी के तहत होता, चलो इस साल 6 साल का हो गया, ये भी एक ज़रिया है। और भी तो कोई ज़राए होंगे ना जहाँ से हम इल्म हासिल कर सकें। जी बिल्कुल, कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़े वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून कि जानने वाले से पूछो अगर तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र से पूछो, यहाँ मुराद उलमा है कि जो तुम्हें नहीं आता वो उलमा की बारगाह में हाजिर होके उनसे पूछो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इल्म दीन के फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल बुज़ुर्गान दीन के अक़वाल ज़िक्र किए हैं। वहाँ पर आपने एक बुज़ुर्ग का ये फरमान ज़िक्र फरमाया है कि वो फरमाते हैं कि इल्म सीखो कि इससे पहले उठा लिया जाए। अल्लाह क्योंकि बाहर शरीयत के पहले हिस्से में जहाँ अक़ाइद का बयान है और वहाँ क़यामत की कुछ निशानियाँ बयान की हैं, वहाँ पर ये निशानी भी ज़िक्र फरमाई गई है कि क़यामत आने से पहले इल्म दीन उठा लिया जाएगा। इल्म उठा लिया जाएगा और जब इल्म उठा लिया जाएगा तो फिर जहल होगा, जहालत की कसरत होगी। ऐसे आलम में लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। बल्लू फ़अदल्लू, वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अच्छा, इल्म किस तरह उठेगा?
فرمایا کہ علم علماء کی موت کے ساتھ اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے جس کی وجہ سے علم اڑ جائے گا۔ پتہ چلا کہ علماء کی موجودگی یہ علم کے پھیلنے کا سبب ہے، اس لیے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اللہ کے کروڑ احسان اور اس کے فضل سے الحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں علم دین سیکھنے سکھانے کے بہت سارے ذرائع ہیں، صحیح الحمدللہ بہت سارے ذرائع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے جو علم دین سے دور ہے، اور علم دین سے دور ہونے کے نتیجے میں وہ جو ہے اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل سے دور ہے۔ تو سب سے پہلا ذریعہ علم دین کا، سب سے پہلا ذریعہ تو یہی ہے کہ بندہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے اس کو وہ کچھ نصیب ہوگا جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے اس کی مدح سرائی فرمائی اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، اللہ اللہ، صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، اگر عالم نہیں ہو سکتا تو پھر متعلم ہو، طالب علم دین ہو، طالب علم ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر علماء سے محبت کرنے والا ہو، کیونکہ اگر صحبت میں نہیں بیٹھے گا تو کم از کم اس علماء کی محبت سے تجھے علم دین کی روشنی ملتی رہے گی، علماء سے محبت کرنے والا ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پانچواں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جائے۔ آج میں یقین جانے کہ ہم احسان مانیں دعوت اسلامی کا کہ دعوت اسلامی نے ہمیں اتنے مواقع فراہم کیے علم دین حاصل کرنے کے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اسلامی بھائی ہیں، مدنی منع ہیں، تو آئیے آپ مدرسۃ المدینہ للبنین میں آئیں۔ اسلامی بہنیں ہیں، صبح الحمدللہ 8 سے 4 بجے تک، پھر 8 سے 11 اور 11 سے پھر 4 بجے تک کی شفٹیں ہوتی ہیں، 2 سے 4 بجے تک کی شفٹیں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کا نور الحمدللہ عام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ پھر اسلامی بہنوں میں مدرسۃ المدینہ للبنات ہے کہ جس میں اسلامی بہنوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اب پھر فرض علوم سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب پاکی ناپاکی کے مسائل، نماز فرض ہو گئی تو نماز کے مسائل، اب وہ شادی کے قابل ہو گیا تو نکاح اور طلاق کے مسائل، خرید و فروخت کرنے لگا ہے تو خرید و فروخت کے مسائل، اس پر سیکھنا فرض ہوگا، یہ فرض عین ہے۔ اب اگر وہ فرائض علوم نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ فرائض علوم سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی نے ہمیں جامعۃ المدینہ عطا فرمایا۔ فرائض علوم کے ساتھ ساتھ دیگر علوم و فنون، تفسیر کا علم جناب، اور اسی طرح فقہ کا علم، اصول فقہ کا علم، حدیث کا علم، اصول حدیث کا علم، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ کی صورت میں ہمیں علم دین سیکھنے کا بہت بڑا موقع فراہم کیا۔ اسلامی بھائیوں کے لیے جامعۃ المدینہ للبنین داخلے جاری ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے جامعۃ المدینہ للبنات، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو دن میں جامعۃ المدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتے، علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، صبح جاتے ہیں وہ رات کو گھر میں آتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی نے رات کے جامعۃ المدینہ کا بھی اہتمام کیا۔ رات میں بھی نہیں آتے تھے وہ آن لائن کر لیں، آن لائن کر لیں، آن لائن ہمارا شعبہ ہے الحمدللہ، وہاں پہ فرائض علوم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے سکھانے کا، قرآن مجید سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے قواعد و مخارج کے ساتھ۔ تو یہ سارے ذرائع ہیں۔ اچھا جو یہ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ تو ایک بہت بڑا ذریعہ کتب کا مطالعہ ہے۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ آسان اردو، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوگی اس کو تھوڑا بہت پڑھنا آتا ہوگا، تو وہ بھی رسالہ امیر علیہ سنت کا پڑھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور امیر اچھا جو نہیں پڑھ سکے پہلے اس کا ترغیب دلانے دیں، تو جو کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ پڑھیں، علماء کرام کے بیانات سنیں۔ جو کتابیں نہیں پڑھ سکتے وہ درس و بیان میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کی جہاں بھی ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، ترکیب ہوتی ہے، وہاں پر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں۔ یہ بھی تربیت کا اور علم دین حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور کم از کم یہ بھی نہیں کر سکتے تو بھائی کم از کم مدنی چینل ہی دیکھ لیں کہ یہ علماء کی صحبت کا ذریعہ، علماء سے ملنے والے مدنی پھول حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اور میں سمجھتا ہوں مدنی چینل پر جس طرح ہمارے علماء کرام مدنی پھول آ کر اپنا نشاور کرتے ہیں اور مدنی پھولوں سے نوازتے ہیں، اور الحمدللہ جس انداز میں ذہن بناتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مدنی چینل پر علم دین حاصل کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ جستجو نہ بڑھے کہ میں علم دین حاصل نہ، بلکہ اور مزید جستجو بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا ایسا الیکٹرانک مبلغ ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے سے پہنچ جائیں، جیسی اذان ہو آپ پہلے سے پہنچ جائیں، کیونکہ ہر جمعے کو اپنے امام صاحب کا بیان سننے سے بھی علم دین میں یوں سمجھے کہ اضافہ ہوتا ہے۔ ہم جاتے جب ہیں جب بالکل اقامت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، انڈے کا ثواب لینے جاتے ہیں، جی انڈے کا ثواب لینے جاتے ہیں۔ بہرحال جاتے جب ہیں جب اقامت کھڑی ہوتی ہے اور بالکل بس امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ساتھ ہی چپل رکھتے ہیں، وہ بالکل آخر میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے سلام پھیرا چپل اٹھائے اور چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صلاۃ و سلام بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں جمعے کو، تو صلاۃ و سلام میں بھی شرکت کریں۔ علم دین حاصل کرنے کے جو کرنے والا ہو اس کے لیے بڑے ذرائع ہیں، کرنے والا ہے، کرنے والا ہو تو
جلوے خود آئیں طالب دیدار کی طرف، تو یہ ہو گیا یہاں پر خود آ رہے سبحان ہیں. اللہ. لیکن دیکھیں ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام سینکڑوں میلوں کا سفر کیا کرتے تھے. آج ہمیں گویا کہ گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کے لیے یوں سمجھے کہ میسر ہے، گھر بیٹھے علم دین مل رہا ہے، تو ہم قدم بڑھائیں، علم دین حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ مرتے دم، وہ سوال آیا تھا نا آپ کتنا علم دین حاصل کرنا چاہیے، آخر تک کریں. علم دین حاصل کرنے کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرتے رہیں. امام محمد کے بارے میں آتا ہے غالباً آپ کے وہاں، امام محمد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضور ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا. کہا کہ حضور آپ کی روح کیسے نکلی؟ حالانکہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 70,000 ضربوں سے زیادہ شدید ہے. یعنی جب جہاں کنی کا عالم ہوتا ہے اور روح نکل رہی ہوتی ہے، سخت یوں سمجھیں کہ دشوار ترین معاملہ ہوتا ہے. اللہ اس وقت ہم پر رحم فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. امام محمد فرماتے ہیں کہ جب میری جسم سے روح نکل رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چلا روح نکل گئی. کہا کہ حضور کیسے؟ کہا کہ میں ایک مکاتب غلام کے مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا. یعنی اس وقت بھی گویا کہ علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا اور اپنے تئیں وہ غور و فکر کر رہے تھے. فرماتے میں ایک مکاتب غلام کے مسئلے میں غور و فکر کر رہا تھا، پتہ نہیں چلا روح نکل گئی. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کتنا یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ مجلس سے آئی ٹی آپ کے پاس ہے، کیا مجلس سے آئی ٹی بھی علم کا کوئی ذریعہ ہے دعوت اسلامی کی؟ مرحبا مرحبا مرحبا. مجلس سے آئی ٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. جس طرح دعوت اسلامی کا ہر شعبہ علم دین کے فروغ کے لیے الحمدللہ کوشاں ہیں، وہاں پر مجلس سے آئی ٹی بھی اپنی تعین میں بھرپور صحیح کر رہی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو جتنے بھی ہمارے علم دین کے ذرائع ہیں وہ ایک اسکرین پر نظر آئیں. سبحان اللہ. وہ مدنی چینل کے سلسلے ہوں یا المدینۃ العلمیہ کی بکس ہوں، مکتبۃ المدینہ کی جتنے بھی الحمدللہ رب العالمین تالیفات و تصنیفات ہوں، رحمت خدا سے آپ کو آئی ٹی پر ملیں گے. اور پھر ایک قدم اور آگے آئی ٹی نے اختیار کیا موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے سے. الحمدللہ جس طرح آپ نے ماشاءاللہ فرمایا کہ گھر بیٹھے علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل، تو مدنی چینل ریڈیو کے نام سے الحمدللہ ایک موبائل اپلیکیشن کی ترکیب ہے جو انتہائی کم انٹرنیٹ پر، یعنی ہوتا نا کہ انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا، بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، جلدی موبائل ڈیٹا مک جاتا ہے، پیکیج ہی مک گیا ہے آپ، تو الحمدللہ انتہائی کم آپ سے انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کے نتیجے میں یہ مدنی چینل ریڈیو کے ذریعے سے الحمدللہ یہ ساری ٹرانسمیشن 24 گھنٹے آپ جس بھی حالت میں ہیں اللہ کی رحمت سے سن سکتے ہیں. یا گھر پہ ہوں، باہر ہوں، سفر ہو چکے. عمومی طور پر بڑے بڑے شہروں میں میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں، انٹرنل سٹیز کا سفر بہت زیادہ ہوتا ہے. کراچی ہی آپ دیکھیں کہ کلفٹن سے شروع ہوں اور ملیز تک کیسا سفر ہے یار، بندہ پورا ہی ہو جائے. آپ لوگ جو آتے ہو ماشاءاللہ یہ تو ہمت ہے خدائی کے ساتھ. ہم لوگ جو چھوٹے شہروں سے زیادہ موو ہوئے تو ہم لوگ تو پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک ایک گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یہ ٹریفک میں پھنسے رہو، پوری ٹریفک جام ہے. اپنے آپ کو ٹینشن کس چیز کا؟ مدنی چینل ریڈیو برکتیں لوٹتے رہیے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نعمتیں بڑی میسر ہیں. ماشاءاللہ ہماری موبائل اپلیکیشن جو ہے پریئر ٹائم، الحمدللہ رب العالمین دنیا کے 27 لاکھ مقامات کے الحمدللہ کم و بیش 27 لاکھ مقامات پچھلی مرتبہ تھی اور اب تو رحمت خدا سے اور بڑھ گئے ہیں. اور دنیا کے جس حصے اور جس خطے میں آپ جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا بہت جلد انشاءاللہ مدنی اپنا ہماری مجلس سے آئی ٹی اسی پریئر اپلیکیشن میں یہ ترکیب بھی لے کر آ رہی ہے کہ آپ فضا میں کہیں پر بھی ہوں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو وہاں پر قبلے کی سمت بھی بتائے گا اور انشاءاللہ نماز کا ٹائم بھی بتائے گا. اچھا بائک پر اگر کوئی ہو تو کیا کرے پھر؟ اس وقت علم حاصل کرے، بائک چلاتے آدھا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ڈرائیو. ہاں بالکل وہ کر سکتا ہے الحمدللہ. اس کی توجہ ساری ڈرائیونگ کی طرف ہونی چاہیے. پتہ کیسے چلے گا؟ ڈرائیونگ کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اگر صورت اختیار کر سکتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ وہ ہیڈ فون لگا کر سن سکتا ہے. ایک کال دیجیے گا پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. مرکز العلویہ لاہور سے بات کر رہا ہوں. محمد خلیل میرا نام ہے. جہالت کے حوالے سے جیسے کہ فرمایا جا رہا ہے ماشاءاللہ اگر بھائی نے انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ جہالت کے اوپر تبصرہ فرمایا ہے تو الحمدللہ صلاۃ و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا دعوت اسلامی کا، تو اس کا بھی بنیادی آبجیکٹ جو ہے وہ صرف تعلیم کو عام کرنا. جیسے امیر اہل سنت مسجد العالی نے مختلف رسائل کے ذریعے سے اور مختلف دعاؤں کے ذریعے سے کے اندر علم کا شوق اجاگر کیا ہے تاکہ جہالت کے اندھیرے دور ہو جائیں. الحمدللہ یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو، مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین.
جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ الحمدللہ مجلس آئی ٹی کی طرف سے رحمت خدا سے بک لائبریری، اگر الحمدللہ آپ اسی کا جائزہ لیں تو کم و بیش 350 سے زائد بکس الحمدللہ رب العالمین مختلف زبانوں میں آپ کو اس میں ملیں گی، اور تقریباً 33 زبانوں میں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ہے۔ سبحان ایک دفعہ دعوتاسلامی.net پر آپ جا کر دیکھیے تو صحیح، انشاءاللہ عز و جل رحمت خدا سے آپ کو بہت ساری چیزیں ماشاءاللہ۔ میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور بھی پہلو کی طرف ہماری توجہ ہو جائے، کیونکہ الحمدللہ وقت بہت کم ہے، جی اور جہاں پر دعوت اسلامی کے ان جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدرسۃ المدینہ کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے سے، آئی ٹی کے ذریعے سے، مدنی چینل کے ذریعے سے ماشاءاللہ عز و جل ترقی بنائی جا رہی ہے، وہیں دعوت اسلامی کی ایک بہترین کاوش دارالمدینہ ہے، اور دارالمدینہ کل آپ نہیں تھے، ہم پرسوں ہم نے دارالمدینہ کا تعارف پیش کیا، اچھا ماشاءاللہ، ہم آپ کی کمی محسوس کر رہے اللہ پاک اللہ پاک اللہ پاک۔ چلیے ہمارے مقدر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول الحمدللہ فروغ علم کے لیے وہ بہترین صورت اختیار کی گئی ہے، اللہ شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند فرمائے، قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کا ویژن اور مرکزی مجلس شورا کی یہ کاوش الحمدللہ رب العالمین اپنی مثال آپ ہے۔ بہت مختصر عرصے میں الحمدللہ اس اسلامک اسکولنگ سسٹم نے اپنی کم و بیش 51 برانچز کھولی ہیں اور 15,000 کے لگ بھگ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور یہ بتدریجی انشاءاللہ بڑھیں گے، مگر الحمدللہ رب العالمین نصاب سازی کے حوالے یہ کمال خصوص الحمدللہ جو دارالمدینہ کی مجلس نے یہ شفقت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والے اسلامی بھائیوں کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ رحمت خدا سے بہت کم عرصے میں پری پرائمری سے لے کر اور کلاس 8 تک کی دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان اکرام کی رہنمائی سے ثم الحمدللہ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول نے اپنی اسلامیات مرتب کر لی ہے، سبحان اللہ، اور فرسٹ ٹائم الحمدللہ 2018 میں ہم نے اس کی مارکیٹنگ کی ہے۔ دارالمدینہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین 70+ اسکولز ہیں کہ جنہوں نے ان اسلامیات کو لیا ہے، کیا بات ہے رحمت خدا سے، اور ہم نے فرسٹ ٹائم ایکسپیریمنٹل بیس پر یہ مارکیٹنگ کی تھی، اور رحمت خدا سے انشاءاللہ عز و جل 2019 میں انتہائی دھوم دھام سے انشاءاللہ اس کی مارکیٹنگ کریں گے۔ تو اس اسلامیات میں کیا ہے، وہی بنیادی طور پر کہ بچے کو اس کی عقل اور ذہن کے مطابق ابھی سے ان خطوط کی طرف لے کر چلنا کہ جو علم کا تقاضا ہے اور جہالت سے دور کرنے کی بنیاد ہے۔ اس موقع پر مجھے اقبال کا ایک شعر دوبارہ یاد آ گیا، اگر آپ بہت پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے اقبال کو جس نے نہیں پڑھا اس نے کچھ نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے درس پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے درس پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو الحمدللہ رب العالمین دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم بزرگوں کی نظر سے وہ ادارہ بنا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اس کا نصاب و نظام ان کیفیات کا حامل ہے کہ جو 1835 سے پہلے میں نے ہند کے نظام کی بات کی نا کہ خانقاہی نظام، رحمت خدا سے یہ ریولوشن ہے سرکار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی برکت سے کہ ایک مرتبہ پھر وہی جو خانقاہوں میں اخلاقیات کی تعلیم، معاملات کی تعلیم، رب العالمین عز و جل اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی تعلیم کا چرچا ہوا کرتا تھا، اور اس پر کوئی خرچہ نہیں ہوا کرتا۔ رحمت خدا سے آج مدنی ماحول کی برکت سے وہ صورتیں بنی ہیں، اور الحمدللہ یہ ہمارے ادارے قائم الحمدللہ۔ اور میں عرض کرنا چاہوں گا آخری موقع پر کہ مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف، اندھیرے سے اجالے کی طرف، یوں تو ہر سلسلہ اپنی جگہ پر جسے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست خصوصیات کا حامل ہے، مگر پڑھے لکھے سلجھے سمجھدار انٹلیکچوئل قسم کے انٹیلیجنٹ قسم کے وزڈم اختیار کرنے والے اسٹوڈنٹس کو، پروفیسرز کو، پروفیشنلز کو میں یہ ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا یہ سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف جو قبلہ مفتی اہل سنت، محقق اہل سنت، مفسر قرآن قبلہ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہ العالیہ دیگر اسکالرز کے ساتھ بیٹھ کر الحمدللہ یہ ٹاک ارشاد فرماتے ہیں، ایک بہترین ماشاءاللہ پینل کے ساتھ بیٹھ کر آپ بہترین معاشرے کے جدت پر موجود سوالات کا زبردست جواب جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یوٹیوب پر بھی اس کو آپ کی الحمدللہ جا کر آپ کو اس کی ویڈیوز مل جائیں گی، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اس کی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی، اور آپ کے ذہن میں پنپنے والا ہر وہ سوال کہ جس کو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا جواب کون دے گا، اس کا جواب کون دے گا، اس کا جواب کون دے گا، تو انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب اس کا آپ کو نہ صرف جواب عطا فرمائیں گے بلکہ رحمت خدا سے آپ کو مطمئن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اپنی بات کو آخر میں کہنے کے لیے اقبال کا ایک پھر شعر سبحان اللہ تاکہ سمجھنے وہ کہتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز کے ذریعے سے بڑی بڑی ڈگریوں کا حصول ہم نے گویا کہ مقصد زندگی بنا لیا ہے، مگر اس حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فتنہ جو بتدریج ہمارے پاس آ رہا ہے
وہ الہاد کا فتنہ الہاد ہے، اور فتنہ الہاد کا رد آج کے علماء، آج کے اسکالرز، آج کے مفتیان اکرام جو کر رہے ہیں اقبال نے جو اس نشاندہی کی تھی اور اس کا رد کیا تھا، میں چاہوں گا کہ وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ اس وقت کی بات ہے. دیکھیں اقبال کا دور کب کا دور ہے؟ صحیح بات. وہ کہتا ہے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر، کہ نوجوان پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندان سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. کیا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی تعلیم فراغت، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. اللہ 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 اللہ. پھر اگلا فتنہ، یہ الہاد کا فتنہ ہمارے انہی تعلیمی اداروں میں دیا جا رہا ہے. دوسرا زہر جو دیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما. ہاں، گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما، لے کے آئی ہے مگر تیشے فرہاد بھی ساتھ. تو یہ ہمارے ہاں جو ان تعلیمی اداروں میں لو افیئرس ہو رہے ہیں، نامحرموں کا انٹرمنگلنگ اور سیکسس کا جو ایک فتنہ برپا ہے، اور جس کی وجہ سے نوجوانوں کا تعلیم سے رجحان و رغبت کم ہو گیا ہے، اور رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی ہے، دوری اس نے مٹا دی ہے، الہاد ساتھ آ گیا ہے. اور ان تعلیمی اداروں میں معرفت خدا اور معرفت مصطفیٰ، خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کی بات تو کہاں پڑھائی جاتی ہے، اخلاقی اقدار کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا. انہی تعلیمی اداروں سے نکل کر بیوروکریسی، ٹیکنوکریسی اور معاشرے کے وہ افراد کے جو واقعی کچھ حیثیت کے حامل ہیں، وہ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی اخلاقی کیفیتوں کو چھوئے ہوئے ہیں. آج وہی پڑھا لکھا نوجوان ہے جو اپنے بابا کو، اپنی امی جان کو اولڈ ہاؤسز کے سپرد کر دیتا ہے، جو اپنے نیبر کے رائٹس کو نہیں جانتا، وہ اپنے لیبر کے رائٹس کو نہیں جانتا، وہ اپنے چھوٹوں کے رائٹس کو نہیں جانتا، وہ اپنے بڑوں کے رائٹس کو نہیں جانتا. صرف لیگل چوک پر کھڑے ہو کر پلے کارڈ اٹھا کر رائٹس کے نعرے لگانے سے رائٹس نہیں ملے کرتے. اسلام نے اور بانی اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات نے جو ہمیں ریئل رائٹس بتائے ہیں، خدا کے واسطے ان کا علم حاصل کیجئے تو آپ کو معلوم چلے کہ در حقیقت رائٹس ہوتے کیا. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عطا رحمان ماہ رمضان کا وقت تقریباً ختم ہوا. آخر جہالت کب تک میں آپ نے آج بہت کچھ سیکھا، آپ نے سیکھا ہوگا، تو اپنا ذہن علم دین حاصل کرنے کا بنائیے. اس کے لیے دعوت اسلامی نے جو ذرائع دیے ہیں ان پر آپ ان کی طرف بڑھیے، اور میں کہوں گا کہ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے اور عالم بنیے، باقاعدہ عالم اور عالمہ بنیے. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے پورے معاشرے سے جہالت کے اندھیرے کو دور کیجئے، تعلیم کے نور کو عام کیجئے، اور اپنے لیے اور اپنی آخرت کے لیے بہتری کا سامان کیجئے. کھڑے ہو کر بعد صلاۃ والسلام کے دو اشعار پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول
اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد آپ تقریباً 5:15 بجے مدنی منوں کا سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات دیکھ سکیں گے، اور عصر کی نماز کے بعد امیر اہل سنت کا علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرہ دیکھنا مت بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔